ہم سبھی خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی میرڈ لائف خوشگوار اور خوشحال گزرے، لیکن اکثر جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں بھی خواتین سے ہی ہو جاتی ہیں جن سے ان کی میرڈ لائف خوشگوار ہونے کی بجائے مسائل اور الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی ہی 9 پوائنٹس میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سبھی کے ساتھ، جن کو سمجھ کر خواتین ایسی چیزیں نہ کریں جن سے ان کی میرڈ لائف ناخوشگوار ہو یا ڈسٹرب ہو اور ان کے ہسبینڈ ان سے ناخوش رہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ایسے وہ کون سے پوائنٹ ہیں جن سے آپ اپنے ہسبینڈ کو خوش کر سکتی ہیں، اور جن پوائنٹس کو آپ نے اگنور کرنا ہے، جن کو نہیں کرنا، جن سے آپ کے ہسبینڈ ناخوش رہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کے تمام ہی پوائنٹس کو اکنالج ضرور کیجیے گا، ایک بار ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بیکاز یہ سارے پوائنٹس میری اپنی ریسرچ اور اپنی ایفرٹس کے بعد میں نے آپ سب کے لیے شیئر کیے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم فائن آلسو الحمدللہ۔ اور گھر کے رینڈملی کاموں کے ساتھ ساتھ میری بھی اپنی کچھ ہیبٹس ہیں۔ میں اپنے بہت سارے ایسے ٹاسک ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے جو ایٹ اے ٹائم سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور ظاہری بات ہے مجھے اپنی ایبیلٹیز اور اپنی ہیبٹس کا پتہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان تمام ملٹی ٹاسکس کو ایٹ اے ٹائم سٹارٹ کر کے ایٹ اے ٹائم ان کو اینڈ بھی کر سکتی ہوں۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کو اپنی ایبیلٹیز کا اچھے سے پتہ ہوتا ہے۔ چلیے آج کے ولاگ کا کرتے ہیں سٹارٹ اور کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو ڈسکس۔ دیکھیے جو آپ کے ساتھ میں آج 9 پوائنٹس شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، جو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نہیں کرنے، ان میں نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ کسی اور کو اپنے ہسبینڈ پر پریورٹی نہ دیں، اہمیت نہ دیں، فوقیت نہ دیں۔ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اگر کسی اور کو اپنے ہسبینڈ پر فوقیت دیں گی، پریورٹی دیں گی، تو اس سے ایک تو آپ کا نیگیٹو پوائنٹ جاتا ہے آپ کے ہسبینڈ پر بھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہسبینڈ اپنے آپ کو ڈی ویلیو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کو ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی فیملی ممبر زیادہ عزیز ہے، تو آپ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیم ان کو فوقیت دیں، امپورٹنس دیں جن کو آپ کے ہسبینڈ فوقیت دیتے ہیں۔ ماں بننے کے بعد اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں بیوی ہونے کا احساس بھی تھوڑا تھوڑا بھولنے لگ جاتی ہیں، اور اکثر ایسے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ اسی پوائنٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ سب سے پہلے ایک بیوی ہیں، اور اپنے ہسبینڈ کو سب سے پہلے خوش رکھنا آپ کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی باتوں کو، ان کی عادتوں کا خیال کرنا آپ پر سب سے پہلے فرض بھی ہے، اور اخلاقاً بھی آپ پر بنتا ہے۔ جب ہسبینڈ خوش ہوں گے تو ظاہری بات ہے سارا گھر خود بخود خوش ہوگا، اور گھر تبھی خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی خوش رہتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو بچے اور گھر کا ماحول آٹومیٹکلی ہی پرسکون ہوتا ہے۔ یہ خوشگوار رہنے والا گھر اور ماحول یقین کیجئے کہ کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتا۔ آج کل کے حالات میں جو سب سے بڑا مین رول ہے نا میاں بیوی کے رشتے کی کمزوریوں کو انہینس کرنے کا اور خراب کرنے کا، وہ کسی حد تک آپ کی شخصیت اور زندگی پر آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ بھی بہت منفی اثرات پڑتے ہیں اس کے۔ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جس سے آپ کے ہسبینڈ اپنے آپ کو ڈی ویلیو سمجھیں، یا آپ کی کسی بات سے، یا آپ کا ان پر کسی اور کو پریورٹی دینے سے ان کے مائنڈ میں آپ کے لیے کوئی نیگیٹو پوائنٹ آئے یا کوئی نیگیٹو سوچ آئے۔ نمبر 2 پوائنٹ، جب ماں باپ دیکھیے خود خوشحال اور پرسکون ہوتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی بچے بھی خود بہت اچھے سے پرورش پاتے ہیں۔ ان کی تربیت، ان کا جو اپ برنگنگ ہوتا ہے وہ خود بخود ایک ڈسپلن اور لائن میں چلتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے والے ماں باپ اور ہر وقت گھر کے ماحول میں جو ہے گھٹن زدہ سا ماحول، کھچ کھچایا ہوا ماحول، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کے مائنڈ پر بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو مل جل کر گپ شپ والا رکھیے، اپنے ہسبینڈ کو ڈیل کرے بڑے پیار سے، انجوائمنٹ اور اسمائلی فیس کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ تھوڑا سا کرخت مزاج بھی ہے نا، تو آپ اپنے حسن سلوک سے، اپنے حسن اخلاق سے ان میں گڈ چینج لانے کی کوشش ضرور کیجیے۔ اگر تو وہ تھوڑا چینج ہونے والے ہوں گے تو ہو جائیں گے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بائی نیچر ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کی نیچر چینج نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا نیچر کین ناٹ بی چینجڈ۔ تو آپ کوشش ضرور کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، ان کو ان کے مزاج اور عادتوں کے ساتھ جینے دیجیے، اور آپ خود اپنے مزاج اور عادتوں کے ساتھ جی۔ اچھا ٹھیک ہے، 3rd پوائنٹ بھی میرے حساب سے کافی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو بچوں کی طرح بالکل ڈیل نہ کرے۔ بہت بار میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو بچوں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے ہسبینڈ کو بار بار بہت سارے ایسے سینٹینسز بولتی ہیں، آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے کے سامنے وہ یہ بھی خیال نہیں کرتی کہ وہ کسی محفل میں ہیں، کسی گیدرنگ میں، سوشل ایکٹیویٹی میں سب کے سامنے موجود ہیں، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو ایک ٹیچر کی طرح بچہ سمجھ کے ڈانٹے جا رہی ہیں۔
تو ایسا بھی کرنا آپ نے بند کر دینا ہے. ایک تو یہ ویسے بھی اخلاقاً اچھی بات نہیں ہے، اور دوسرے ہسبینڈ آفٹر آل آپ کے ہسبینڈ ہیں، بچوں میں اور ہسبینڈ میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سبھی ایسی خواتین کے لیے جو سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ پر بہت روب ڈالتے ہیں، یا ہسبینڈ ہمارے روب میں رہتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، اور وہی ہمارا تو بڑا ایک اچھا امپیکٹ ہے اپنے ہسبینڈ پر، اس لیے ہسبینڈ ہمیں تنگ نہیں کرتے یا پھر ہمارے آگے کوئی فردر بات نہیں کرتے. بات اصل میں یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے وہ کیونکہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتے آپ کی اس ایکٹ سے، سو اس لیے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش رہیں. اور نمبر 4 پوائنٹ، اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی کام نہ کیا کریں. ہر کام میں، ہر ایشو میں، ہر پرابلم کے لیے اپنے ہسبینڈ سے مشورہ ضرور کیا کریں، آئیڈیاز ضرور ڈسکس کیا کریں. جیسے دیکھیے آپ نے اپنی امی کے گھر جانا ہے، کوئی بی سی ڈالنی ہے، یا کسی بھی کام کو گھر میں رینوویشن کے طور پر شروع کروانا ہے، اس سب کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہسبینڈ کے ساتھ صلاح مشورہ ضرور کرنا ہے. ہو سکتا ہے فائنینشلی وہ اتنا جلدی آپ کا جو وش ہے، خواہش ہے، وہ فلفل نہ کر پائے، تو اس لیے نا آپ کو ان کے ساتھ ڈسکس پہلے سے ضرور کرنا چاہیے. اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے وہ بنا پوچھے، وہ ہسبینڈ سے بنا صلاح مشورہ کیے کمبائنڈلی شاپنگ کے لیے کسی کے ساتھ نکل جاتی ہیں، کہیں کسی کے ساتھ پارٹی میں شمولیت کے لیے نکل پڑتی ہیں، اور بعد میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہم تو وہاں گئے تھے، ہم نے وہاں جانا ہے. اچانک وہ جب ہسبینڈ کو ایسا بتاتی ہیں تو ظاہری بات ہے ہسبینڈ پر آپ کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، اور وہ آپ سے اپنے آپ کو ڈی ویلے سمجھنے لگ جاتے ہیں اور آپ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. سو ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا. ایسے ایکٹ سے بھی آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے آپ کو افینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ نے آپ کو کیونکہ وہ آپ کے سامنے ڈی ویلے لگنے لگ جاتا ہے ان کو خود کا اپنا آپ، تو اس لیے بھی آپ کے ریلیشن شپ میں شکایتوں کا جو ایک اندراج ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. اور اپنے ہسبینڈ کو دیکھیے ویلیو دیا کریں، یہ ان کا رائٹ بھی ہے، وہ آپ کی کفیل ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کے مختار ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو، جب آپ کو کام نکلوانا ہو تبھی آپ ہسبینڈ کو اہمیت دیں گی، یا گھر کے کاموں کے لیے کسی بھی چیز کے لیے. اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ ہر معاملے میں ویلیو دینی چاہیے، ویلیوبل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں. آپ کی لائف کی آسائشیں، ضروریات، آپ کی خواہشات سب آپ کے ہسبینڈ کے حوالے سے ہی ہیں. آپ کی لائف اسٹائل شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ کی مرہون منت ہے. سو اس بات کو آپ بھولا نہ کریں، اور ہسبینڈ سے ہر معاملے میں رائے اور مشورہ ضرور لیا کریں. یہ آپ پر لازم بھی ہے اور آپ کے ہسبینڈ کا رائٹ بھی ہے. آپ کے ہسبینڈ کو ایک خوشی ملے گی کہ آپ ان کی ذات کو پریورٹی دیتی ہیں، ان کو اہمیت دیتی ہیں، ان کو اپنے آپ پر بہت زیادہ ناز ہوگا، بہت اچھی خوشی کی فیلنگز ہوں گی جب آپ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں مل جل کر، مل بانٹ کر اور صلاح مشورے سے کریں گی. کبھی بھی اپنے رشتہ داروں، اپنی فرینڈس کے سامنے، کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا مذاق نہ اڑائیں. اکثر خواتین کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ مذاق میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر یا اپنے ہسبینڈ کی کسی عادت کو لے کر وہ مذاق اڑانا لگ جاتی ہیں، اور اس سے ایک تو آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ سے قدورت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر میاں بیوی ہر وقت اپنی اس طرح کی ہی برائیاں ڈھونڈنے میں ایک دوسرے کی لگے رہتے ہیں، جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. تو پھر ظاہری بات ہے جب آپ ان میں کیڑے نکالیں گی، جب آپ ان کی عادات کا مذاق دوسروں کے سامنے بنائیں گی، تو ظاہری بات ہے وہ بھی پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. کسی حد تک تو وہ نہیں کریں گے، اگر وہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے تو وہ کسی حد تک نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ بھئی میری بیوی تو ہر وقت ہی دوسروں کے سامنے میرا مذاق اڑاتی ہے، میری عادتوں کو شیمڈ کرتی ہے، تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کرنے لگ جائیں گے. سو آپ کی خود میں بھی تو کافی خامیاں ہوتی ہیں نا. دیکھیے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، تو اسی طرح آپ جیسی بھی عادات ہیں، جیسا بھی مزاج ہے، اپنے ہسبینڈ کو اون کریں. اور ظاہری بات ہے وہ بھی تو آپ کی بہت ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ٹیکل کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ چیز مائنڈ میں رکھا کریں کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کا مذاق کسی دوسرے کے سامنے نہیں اڑانا، کیونکہ ویسے بھی یہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈس رسپیکٹ میں آ جاتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کی برائی اگر کوئی دوسرا آپ کے سامنے کر بھی رہا ہو تو آپ اس کو فوراً شٹ اپ کال دیجیے، اور آپ کو تو وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ فوراً وہاں سے اٹھ جائیے جہاں پر آپ کے ہسبینڈ کی برائی یا آپ کے سامنے ان کی نیگیٹیوٹی کا بیان کیا جا رہا ہو. میں نے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو کہ یہ بہت بری بات ہے، جہاں مذاق میں ہی آپ کے ہسبینڈ کی برائی یا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ایک دوسرے کے لیے پلس پوائنٹ ایک دوسرے کو یاد دلایا کریں، دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں، اور یہی اچھی باتیں شیئر کرنے سے میرڈ لائف میں سکون اور محبت کا اضافہ ہوتا ہے.
अच्छा जी, नंबर 6 पॉइंट, अपने शोहर को अवॉइड करना छोड़ दें, उनसे दूर दूर रहना बंद कर दें। अक्सर हस्बैंड जब अपने ऑफिस से थके हारे आते हैं, देखिए आउटडोर उन्होंने कितनी परेशानियों को, कितनी चीज़ों को फेस किया होता है सारा दिन, और वो जब घर पे आते हैं उनको थोड़ा सुकून का सांस लेना दिया करें, उन्हें रिलैक्स होने दिया करें। उसके बाद आप अपनी शिकायत शिकवों पर आया करें, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे आउटिंग करवाएं, मुझे वॉक पर लेकर जाएं। तो ये थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन का टाइम दिया करें, उन्हें फ्रेश अप होने दिया करें। ज़ाहिरी बात है, आपके हस्बैंड आपको बीवी बनाकर लाए हैं, काम वाली नौकरानी बनाकर तो नहीं लाए ना। तो उनके घर आने पर आपका एक प्यारा सा जो गेटअप है, जो आपका अच्छा सा ड्रेसअप होने की लुक है, वो भी उन पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा का काम करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हस्बैंड के घर वापसी तक आप बहुत अच्छे से तैयार हों, ड्रेसअप हों, टाइडी हों, ताकि उन पर आपका एक गुड लुक का जो ज़बरदस्त किस्म का फ़र्स्ट अपीयरेंस है ना, वो जो है वो पॉजिटिवली उन पर इम्पेक्ट करे। घर के कामों के बाद ग्रूम रहा करें, और अपने हस्बैंड को वक्त दिया करें, उनके साथ स्माइल फेस के साथ उनको घर में ऑफिस टाइमिंग के बाद वेलकम किया करें। और नंबर 7 पॉइंट में आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ऐसे काम करना बंद कर दें जिससे आपके हस्बैंड के दिल में शकूक व शुबात पैदा हों। जैसे आजकल देखिए सोशल मीडिया ने ना कई घर तबाह करके रख दिए, इन चीज़ों से बचें। शैतान हर जगह हर रूप में मौजूद रहता है, ये सब कुछ जो है ना बहुत awkward भी लगता है। और मैरिड ख़वातीन और मर्द हजरात भी सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होकर ना अपने घर तबाह कर जाते हैं, बल्कि कितनों ने तो कर भी दिए हैं। सो इन सब खराफात को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल जगह ना दें। नंबर 8 पॉइंट इज़ दैट, हर वक्त अपने हस्बैंड के सर पर टीचर बनकर बिल्कुल खड़े रहना छोड़ दें। अपनी मर्ज़ी, अपनी हुक्मरानी उन पर चलाना छोड़ दें। ये बहुत बुरी बात है। मैरिड लाइफ मिल बांट कर खुशस्लूबी से, रहन सहन से रहना मैरिड लाइफ का एक हिस्सा है। देखिए, हस्बैंड को स्ट्रेस ना करें, माफ़ करना बहुत अच्छी आदत है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें, एक दूसरे को पॉइंट आउट ना किया करें, छोटी छोटी बातों का ना का मसला भी ना बनाया करें। मियाँ बीवी के रिश्ते में ना कोई गरूर, तकब्बुर, मगरूरियत, हसद, जलन और बर्तरी वाला चक्कर होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ प्यार, मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता है। और एक बात याद रखें, दुनिया में आने वाला सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का ही है, हमारे हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से। बाकी रिश्ते तो बाद में तयन हुए हैं। हस्बैंड के बगैर आपकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि शादी से पहले आप अपने वालिद के नाम से, और शादी के बाद आप अपने हस्बैंड के नाम से पहचानी जाती हैं। यही तो खूबसूरती हमारे इस्लाम ने हमें दी है कि औरत को इतने खूबसूरत और ताज़ीम वाले रिश्तों से नवाजा, और हमारे सरपरस्त को हमारे सरों पर मुकर्रर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हस्बैंड से और एक्सपेक्टेशंस रखना भी बंद कर दें। देखिए ऑलरेडी वो जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो भी ऑल इनफ है। सो जो जिम्मेदारियाँ वो ऑलरेडी निभा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा उन पर आप बर्डन ना डालें। खुश दिली से वो जो कुछ कर कर आ रहे हैं उसको भी आप बहुत गनीमत से, और जितना और जैसे वो आपको सर्व कर रहे हैं ना, उसी में सब्र शुक्र से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक अच्छे नहीं तो बुरे हालात भी सारी उम्र नहीं रखता, हालात बदलते देर नहीं लगती। शोहर से बेजा डिमांड्स मत करें, माली हालात के मुताबिक चले। मेहनत से अल्लाह पाक आपको और आपके हस्बैंड को नवाजते ही जाएंगे। देर ज़रूर लगती है, लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते। और हस्बैंड के साथ नेगेटिव मूड में भी बात करना छोड़ दें। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो। सो सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।